بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والا جو خودکش حملہ تھا اس کے بعد سوالات کی بھرمار ہے۔ خودکش حملہ آور جو مبینہ طور پر بتایا گیا ہے اس کا شناختی کارڈ اس کی جیب میں کیسے تھا، یہ شناختی کارڈ 1 سال پہلے کیوں ریلیز کیا گیا، کیسے بنا یہ شناختی کارڈ، اس کی عمر جو بتائی گئی ہے اس شناختی کارڈ کے مطابق 26 سال بتائی گئی ہے۔ شناختی کارڈ 18 سال کی عمر میں بنتا ہے اور یہ 1 سال پہلے اس کا شناختی کارڈ کیسے بنا۔ یہ جو داعش خراسان نے ذمہ داری قبول کی ہے اس حملے کی، اس میں بتایا گیا ہے کہ سیف اللہ انصاری نامی جو حملہ آور تھا یہ اس میں استعمال کیا گیا۔ کیا سیف اللہ انصاری اور جو بتایا گیا ہے یاسر مبینہ خودکش حملہ آور، یہ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں؟ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، کچھ اندر کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک امکان جو ہے یہ گردش کر رہا ہے کہ اس حملے کا انتقام جو ہے یہ افغانستان کے اندر لیا جا سکتا ہے، ایئر سٹرائکس کی جا سکتی ہیں افغانستان کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں سیز فائر ہے، جنگ بندی ہے، یہ باقاعدہ معاہدہ ہوا جب پہلا مذاکرات کا دور ہوا تھا دوحہ میں۔ وہاں سے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، نوٹیفیکیشن اعلامیہ جو تھا یہ اس میں بتایا گیا تھا کہ جی اتفاق ہو گیا ہے، پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن ساتھ میں یہ بلوچستان کے حملے 31 جنوری کو جو ہوئے اور اس کے بعد جو اسلام آباد کا بڑا حملہ ہوا، تو اس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ سہولت کاری جو نیٹ ورک ہے اس کا مسلسل تعاقب کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے بنا اتنا بڑا معمہ یہ شناختی کارڈ کا، اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا خودکش حملہ آور شناختی کارڈ بھی اپنی جیب میں رکھتا ہے جب وہ حملہ کرتا ہے؟ اس سب حوالے سے میں نے بہت جگہوں پہ بات کی، میں نے معلومات لینے کی کوشش کی، اور یہ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ کیسے 4 افراد کو گرفتار کیا گیا، ان کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، یہ جو مبینہ خودکش حملہ آور ہے اس کے قریبی رشتہ داروں کو گرفتار کیا گیا پشاور سے، ترناب فارم سے، اور پھر ایک کارروائی کی گئی جناب نوشہرہ میں، حکیم آباد میں، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ جی کوئی پھر حملہ ہوا، وہاں سے جوابی حملہ کیا گیا، اس میں پھر فائرنگ ہوئی، اور ایک جو ASI ہیں اعجاز خان، یہ اس میں شہید ہو گئے، کچھ اہلکار اس میں زخمی ہو گئے۔ یہ جو ایک معمہ بنا ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ ایک ویلڈ سوال ہے کہ شناختی کارڈ جیب میں رکھ کر خودکش حملہ آور کیوں حملہ کرے گا؟ لیکن اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی دوسرے شہر میں گیا ہے حملہ آور تو ظاہر ہے کہ اس کو جگہ جگہ پہ ممکن ہے کہ روکا بھی جائے، اور پھر وہ اس سے جب اس کی شناخت پوچھی جائے تو پھر وہ بتا سکے کہ جناب یہ میرا شناختی کارڈ ہے، میں پاکستانی شہری ہوں۔ اور اس شناختی کارڈ میں 12 اپریل 2025 کی ایک ڈیٹ لکھی ہوئی ہے جس دن اس کو یہ شناختی کارڈ ایشو کیا گیا ہے۔ اب جو تحقیقاتی ادارے ہیں یہ اس پہلو کے اوپر بھی سوچ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ شناختی کارڈ پچھلے سال کیسے جاری ہوا جب ایک بندے کی عمر 26 سال ہے، اور اس پہلو پہ بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں یہ شناختی کارڈ جو ہے یہ جعلی تو نہیں تھا، یہ جعلی شناختی کارڈ تو نہیں بنا کر دیا گیا، جیسے بہت سارے کیسز، ہزاروں کیسز پاکستان کے اندر ہیں، افغان مہاجرین نے بھی، غیر ملکیوں نے بھی جو ہے جعلی پاکستانی قومی شناختی کارڈ بنا رکھے ہیں۔ یہ ایسا کیس تو نہیں ہے۔ یہ جب ساری تفصیلات آئیں تو پھر آدھی رات کو ایک ذمہ داری قبول کی جب خبر آئی داعش خراسان کی جانب سے کہ یہ حملہ اس نے کیا ہے، یعنی داعش نے کیا ہے، اور سیف اللہ انصاری نام بتایا گیا۔ اب تحقیقاتی ادارے جو ہیں اس پہلو پر بھی سوچ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ جو تصویر داعش خراسان نے جاری کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ تصویر واضح نہیں ہے، وہ نقاب پوش ہے، اس کے ہاتھ میں شاید ویپن بھی ہے، اور وہ تصویر اگر واضح ہوتی تو تب بہت سارے سوالات کا جواب مل جاتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جس مبینہ خودکش حملہ آور کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یاسر ولد بہادر خان، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ پشاور کا رہائشی تھا، کیا
سیف اللہ انصاری اور یاسر یہ دونوں ایک ہی انسان کے نام ہیں. یہ دو نام الگ الگ یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ جب خودکش حملہ آور ہوتا ہے یا اسی طرح جو ملیٹنٹ کمانڈرز ہوتے ہیں جو مسلح گروپوں کے ساتھ وابستہ جنگجو ہوتے ہیں یا جو شدت پسند ہوتے ہیں یا دہشت گرد ہوتے ہیں، جو بھی آپ ان کو نام دیں، ان کے 2، 3 یا 4 نام ہوتے ہیں. اصل نام کوئی اور ہوتا ہے، عرف کوئی اور ہوتا ہے، خطاب کوئی اور دیا جاتا ہے. تو یہ انصاری کا جو لفظ سیف اللہ کے ساتھ لگایا گیا ہے، انصاری کا مطلب لوکل، مقامی. یعنی اگر داعش نے یہ کام کیا ہے اور اس میں مقامی حملہ آور استعمال کیا گیا ہے تو پھر شک اس جانب بڑھ جاتا ہے کہ یہ شاید یاسر کا ہی جو ہے نام ہے جو اس تنظیم کے اندر گردش میں تھا، یا اس تنظیم کے اندر یاسر کو اس نام سے پہچانا جاتا تھا. اب جو شناختی کارڈ کا معاملہ ہے، شناختی کارڈ ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس کی تحقیقات مکمل ہوں گی اور ہمارے سیکیورٹی ادارے اس حوالے سے کچھ کہیں گے، پولیس اسلام آباد کی کچھ کہے گی، تو تبھی واضح طور پر کچھ بتایا جا سکے گا. نادرہ کی رپورٹ جب سامنے آئے گی کہ یہ جعلی شناختی کارڈ تھا یا یہ اصلی شناختی کارڈ تھا، کیا یہ تحقیقات کا رخ موڑنے کے لیے یہ شناختی کارڈ اس خودکش حملہ آور کی جیب میں رکھا گیا تھا، کیا یہ شناختی کارڈ اسی شخص کا تھا جس نے یہ حملہ کیا، کیا سیف اللہ انصاری اور یاسر 2 الگ الگ جو آدمی ہیں ان کے یہ نام ہیں اور 2 الگ یہ لوگ ہیں جو دونوں حملوں میں استعمال ہوئے. کیونکہ عینی شاہدین کے بیانات جو ہیں یہ بھی شکوک و شبہات بڑھاتے ہیں. عینی شاہدین میں سے کچھ نے کہا کہ جناب وہاں پہ 3 لوگوں کو دیکھا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 لوگوں کو دیکھا گیا. سرکاری جو ایک موقف سامنے آیا ہے وہ یہی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جی حملہ آور اکیلا تھا. اب ظاہر ہے کہ اکیلا بندہ، جیسے پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی، اکیلا بندہ تو یہاں تک پہنچنے سے رہا. جس طریقے سے یہ اس کی تفصیل سامنے آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری تفصیل جو اس کا تکنیکی تجزیہ کیا گیا ہے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، کل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، ایک بار پھر میں دہرائے دیتا ہوں تاکہ صورتحال جو ہے یہ کلیئر ہو سکے. جو ناظرین میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھ سکے، یہ بطور خاص ان کے لیے ہے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ یاسر جو ہے، یہ جو مشتبہ وہ ہے خودکش حملہ آور ہے، یہ 25 مئی 2025 کو افغانستان گیا اور 17 جون 2025 کو افغانستان سے واپس آیا. اس نے 17 جون 2025 کو گلبہار پشاور میں اپنا موبائل فون آن کیا اور اسی دن اسے آف کر دیا. اس نے 27 جون 2025 کو باجوڑ میں جو ہے ایک اور نمبر ایکٹیویٹ کیا. یعنی یہ 17 جون کو جب یہ واپس آتا ہے تو اسی دن یہ گلبہار پشاور میں اپنا موبائل فون آن کرتا ہے، اور تقریباً 10 دن بعد وہ جاتا ہے باجوڑ، جہاں پہ ایک اور نمبر وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. وہ 27 جون سے لے کر 27 جون 2025 سے لے کر 27 اکتوبر تک باجوڑ میں رہا. یہ اتنے مہینوں تک یہ باجوڑ میں رہا. اور باجوڑ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ داعش خراسان کی موجودگی ہے. وہاں پہ جس طریقے سے جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکرز کنونشن کو نشانہ بنایا گیا تھا، 80 کے لگ بھگ افراد اس میں شہید ہو گئے تھے، اور وہاں پہ بہت ساری وارداتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی ذمہ داری جو ہے یہ داعش خراسان نے قبول کی ہے. اس کے بعد بتایا گیا جناب کہ یہ جو خودکش مبینہ حملہ آور تھا یہ حکیم آباد نوشہرہ شفٹ ہو گیا، اور آج تک یہ یعنی اس حملے تک یہ وہیں پہ رہا. اور 2 فروری 2024 کو حملے سے 3 یا 4 دن پہلے اس نے اس امام بارگاہ کا وزٹ کیا، دورہ کیا، یہاں پہ جائزہ لیا، ریکی کی. اور یہ شناختی کارڈ چونکہ بنیاد بنا ہے اس تک پہنچنے کے سلسلے میں، تو شناختی کارڈ کی بنیاد پہ تو اتنی زیادہ معلومات نہیں حاصل کی جا سکتی کہ شناختی کارڈ کو دیکھ کر بندہ یہ اندازہ لگائے کہ جی یہ فلاں بندہ تو فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک یہ افغانستان میں تھا، اور فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک یہ باجوڑ میں تھا، اور اس کے بعد یہ پشاور آیا، پھر نوشہرہ، اور پھر اس کے بعد 2 فروری کو بھی پایا گیا اسلام آباد میں. ظاہر ہے کہ اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر اس نے موبائل سمیں حاصل کی. اب ایک سم اگر وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے پشاور میں، ایک دوسری سم ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ باجوڑ میں،
تو ظاہر ہے کہ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں تحقیقات کے، اور بہت ساری چیزیں ہم قصداً بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ پھر تحقیقات میں رکھنا پڑتا ہے، رکاوٹ آتی ہے۔ تو تحقیقات کا دائرہ جو ہے یہ وسیع کیا جا چکا ہے، تعاقب جاری ہے اس وسیع نیٹ ورک کا، کیونکہ یہ سہولت کاری جو نیٹ ورک ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ فعال ہے، اور تحقیقاتی ادارے، ہمارے سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں یہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جس طریقے سے ایک ہی دن میں ہم نے دیکھا آنن فانن کہ جناب پشاور میں ایک جگہ پہ چھاپا پڑتا ہے، پھر دوسری جگہ پہ چھاپا پڑتا ہے، پھر حکیم آباد نوشہرہ میں چھاپا پڑتا ہے، اور وہاں پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک معمہ ہے یہ حل تبھی ہوگا کہ جب حکومتی ذرائع کچھ کہیں گے، واضح طور پر اس حوالے سے بریفنگ دی جائے گی میڈیا کو بتا دیا جائے گا، میڈیا کے ذریعے پھر عام لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ یہ شناختی کارڈ محفوظ کیسے رہا، یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ویلڈ سوال ہے کہ اگر خودکش حملہ آور کے جسم کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں، اس کے کپڑے محفوظ نہیں رہتے، اس کا جسم محفوظ نہیں رہتا، تو پھر شناختی کارڈ کیسے محفوظ رہ گیا؟ اب ظاہر ہے کہ ایک دھماکے کی شدت ہوتی ہے جب ہوا میں کپڑے اڑ جاتے ہیں، چیتڑے اڑ جاتے ہیں، لیکن شناختی کارڈ جو پاکستانی شناختی کارڈ ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے میٹیریل سے بنایا گیا ہے کہ یہ آگ نہیں پکڑتا، یہ کارڈ جلتا نہیں ہے، یہ پگھلتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب اتنی زیادہ تفتیش آگے بڑھی ہے تو اسی بنیاد پہ بڑھی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جب آپ ایک الگ شہر میں جاتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو روکا بھی جا سکتا ہے، ٹرانسپورٹ اڈے میں آپ کو روکا جا سکتا ہے، آپ کا حلیہ دیکھ کر آپ کو مشکوک قرار دیا جا سکتا ہے، اور آپ کی تلاشی لی جا سکتی ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ کون ہیں، اپنی شناخت بتائیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی شناخت بتانے کے لیے اپنا شناختی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو مبینہ حملہ آور تھا یاسر، اس نے یہی کیا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا معمہ جو بنا دیا گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ وہ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں جو ہمیشہ ناقد رہے ہیں پاک فوج کے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، ہماری حکومت کے، اور جن کے ذہن میں بہت سارے شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یاسر اور سیف اللہ انصاری یہ دو الگ الگ بندے ہیں یا یہ ایک ہی بندے کے دو نام ہیں، اور یہ ساری صورتحال پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر ہے، اور اس بات کی بھی ابھی تک اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ کیا فوری طور پر پاکستان کوئی رد عمل دے سکتا ہے۔ اگر افغانستان کے اندر کوئی کارروائی مقصود ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کے پلاننگ ہو رہی ہے، تو پھر یہ ایک سوال اٹھے گا کہ جنگ بندی جو ہے یہ پھر ختم ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی ہے، جب افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، تو سیز فائر کا تو بیچ میں کوئی وجود نہیں ہے، جنگ بندی تو ہے نہیں۔ تو پاکستان نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جی ہم اگر پاکستان کے اندر حملے ہوں گے تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم تعاقب کریں گے، چاہے پاکستان کے اندر ہو، چاہے پاکستان کی سرحدات کے اس طرف ہو، افغانستان میں ہو۔ تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس بڑی کارروائی کا جو ہے رد عمل دے سکتا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ ویڈیو کی جو معلومات ہیں بہت محنت سے اکٹھی ہوتی ہیں، اگر پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور جب آپ کمنٹس کرتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک سے زیادہ کمنٹس کیا کریں، اور صرف دل کا نشان نہ بھیجا کریں، اس میں کچھ لکھا کریں اور کچھ رائے دیا کریں۔ اور تعریف ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی کچھ ہے، جو بھی بات ہے وہ آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔